موٹیو سمجھ نہیں آ رہا اسٹل کہ اگر اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ کیا گیا, موٹیو کیا ہے؟ کیا کوئی ان کے مائنڈ کے اندر تھا یا کوئی انہوں نے کچھ کرنا تھا, ریونج لینا تھا؟ لیکن بہت بڑی چیز ہے. No, that is too big of an assumption to make that students collectively have decided to take revenge. That is just too big of a statement to make. I wouldn't say that. I think it all started and snowballed into an effect that it is because it's a social issue. And because of misinformation, one thing led to another, and people started coming together. And given the kind of gender sensitivity which has started across the border as well, and here, so this culminated because of that. Gender rape is a sensitive issue. It should be a sensitive issue for everybody. It is a sensitive issue. Regardless of what people are messaging me, it is a sensitive issue for all of us. Anyway. یہ بھی بات ہے کہ پولیس ریپ کیس کو کیوں چھپائے گی؟ ریپ کیس کو تو ڈیل کرتی ہے پولیس. Exactly. تو ہم لوگوں کو تو وائی وڈ بی, اگر ہم لوگوں نے موٹو سیالکوٹ ریپ کیس میں چھپانے کی کچھ کوشش نہیں کی, ہم لوگوں نے قصور میں ریپ کیسز چھپانے کی کوشش نہیں کی, یہ چائلڈ پورنوگرافی کی بات ہونا اسٹارٹ ہوئی تھی, وہ کسی نے چھپانے کی کوشش نہیں کی. روز آپ کے پاس ریپ کی اپلیکیشن آتی ہے تو آپ میڈیکل کا ویٹ کرنے کی بجائے یو ٹینڈ ٹو رجسٹر ان اسپیشل کیسز, یو ٹینڈ ٹو رجسٹر ان FIR جہاں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں نے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن بنایا, ہم لوگوں نے ویمن سیفٹی اپلیکیشن بنائی, ہم لوگوں نے تحفظ مراکز بنائے, ہم لوگوں نے خدمت مراکز بنائے. ہمارے پاس سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ موجود ہے, ویمن کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. ہم لوگوں نے اپلیکیشنز جتنی بھی آتی ہیں خدمت مراکز کے اندر یا فرنٹ ڈیسک کے اوپر جو خواتین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, ان کو ہم ایکسپرڈائٹ کرواتے ہیں, فوراً انہیں ای ٹیگ لگتا ہے. ان کی ڈیوریشن بھی کچھ گھنٹوں کی اور کم ہے کہ ان کو فوراً آپ نے ان کی جو ہے داد رسی کرنی ہے. تو پولیس ان ساری چیزوں کے کرنے کے بعد ایک ریپ کیس کیوں چھپائے گی؟ اچھا, لیکن پولیس ان ساری چیزوں کے کرنے کے بعد کچھ ایسے بیانات بھی دیتی ہے. ایک DSP صاحب کا بیان آپ نے سنا, کافی وائرل ہوئے. DSP صاحب نے کیمپس کے باہر جو لڑکیاں احتجاج کر رہی تھی ان کو کہا کہ آپ لوگ کلاس روم میں چل جائیں, ایک واقعہ ہو گیا, کہیں دوسرا واقعہ نہ ہو جائے. اس پر بھی کافی بیشنگ ہو رہی ہے. اچھا, اب بات یہ کہ جب ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے نا, پتھراؤ ہو رہا ہے, چیخیں مار رہی ہیں, بچے جو ہیں انہوں نے شیشے توڑے ہیں تو زخمی ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, باہر کے بچے آ رہے ہیں اور پتھراؤ کر رہے ہیں اور اندر بھی بچے موجود ہیں. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایک واقعہ اگر ہوا ہے جس کے لیے آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, تو ایک اور واقعہ یہ نہیں ہے کہ ریپ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ ٹچ وڈ کسی کا. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی اور انفارچونیٹ انسیڈنٹ نہ ہو جائے. اٹس ویری ایزی ٹو مس کوٹ پیپل. اس وجہ سے ہم نے جو ہماری جب ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو نا, تو آپ کم سے کم بولیں, بیکاز آپ کی ویڈیوز ہر جگہ بن رہی ہیں اور ہر چیز کو وہ مس کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان صاحب کہنا چاہ رہے تھے وہ کہ آپ لوگ سارے اندر چلے جائیں کہ کسی کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ریپ کیس کوئی اور ہو جائے گا. اٹس ناٹ اے جوک.